बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेहदी अली काज़मी पर बहतान तराशी करने वालों का एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है। आज ज़हीर बहुत ही मज़लूम बन के मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस भेज रहा है और कहता है कि जी मैं तो हमेशा आपकी इज़्ज़त करता हूँ, करता रहूँगा और आप हमें एक्सेप्ट कर लें। बड़ी इज़्ज़त की बातें करने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने मेहदी अली काज़मी की बेटी की और इनकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया। यही कुकड़ी गैंग का हिस्सा भी रहा है ज़हीर, और जिसे मेहदी अली काज़मी पर अपनी ही बेटी को जिनसी तौर पर हिरासा करने के इल्ज़ाम लगाए और इंतहाई अखलाकियात से गिरी हुई हरकत करते हुए ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की, ऐसे व्लॉग्स बनाए, अपने लाइव सेशंस में ऐसी गुफ्तगू की जिससे इंसान सोचे तो रूह कांप जाती है। मैं कहती हूँ कि हर वो इंसान जो इस दुनिया में आता है उसके लिए सबसे खूबसूरत रिश्ता उसके वालिदैन का होता है, और अपनी बेटियों से बाप जितने मोहब्बत करते हैं उनके साथ उनका ख्याल रखते हैं, और जितनी जो है इज़्ज़त प्यार का रिश्ता है इस बाप लफ्ज़ में होता है, इतना मेरा नहीं ख्याल कि कोई और रिश्ता इतना करीब या अजीज़ होता है। लेकिन इन लोगों ने मेहदी अली काज़मी को तोड़ने के लिए पहले उस पर बेपनाह इल्ज़ामात लगाए। जब वो टूटा नहीं तो उस पर अखलाकियात से गिरा हुआ घटिया नीच किस्म का इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी ही बेटी को जिनसी तौर पर हिरासा करता था। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के व्लॉग्स भी बनाए गए। बिना किसी सबूत के बाप और बेटी के मुकद्दस रिश्ते को इन्होंने पामाल करने की कोशिश की और लोगों के जहन में गंद डालने की कोशिश करते रहे। ज़ारा काज़मी, ना ही उसके रिश्तेदार ना ही मोहल्लेदार, किसी ने भी इस तरह की किसी भी बात का, ऐसे घटिया इल्ज़ामात में से किसी भी इल्ज़ाम की कोई तस्दीक नहीं की। इसके बावजूद ये ज़ारा काज़मी का नाम लेते हुए मेहदी अली काज़मी पर इस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाते रहे। इस मुकद्दस रिश्ते को पामाल करना कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस हवाले से क्या अहकामात है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुफ्ती बहराम शाहिद साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से एक मुकद्दस रिश्ते को गंदा करने की कोशिश की गई मेहदी अली काज़मी पर, उनकी बेटी के साथ गलत किस्म के घटिया नीच अखलाकियात से गिरे हुए इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की गई। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मुफ्ती साहब, ऐसे झूठे बहतान तराशों के लिए क्या सजाएं हैं? जी मारिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अगर कोई शख्स किसी पे फहुश काम का इल्ज़ाम लगाए और वो इल्ज़ाम बेबुनियाद हो तो इस हवाले से दीन हमें क्या कहता है। कुरान पाक को अगर देखें तो कुरान और हदीस को अगर सामने रखें तो दोनों के मुताबिक खुलासतन आपके वसातत से ये तमाम नाज़रीन और सामीन तक पैगाम रख रहा हूँ मुझे कि अगर कोई शख्स किसी पर फहुश कारी का इल्ज़ाम लगाए और उसे अब उस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए 4 गवाहों की ज़रूरत होगी, और ये 4 गवाह वो होंगे जिन्होंने ऐन मखसूस हालत में अपनी आँखों से देखा हो। यानी कि अगर इन 4 गवाहों में कोई भी गवाही देते हुए चूंकि, चुनाचे, ऐसा या वैसे के लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करेगा तो गवाही मुतासिर हो जाएगी। यानी कि अगर 4 लोग इस अंदाज में गवाही देंगे तो फिर जाके वो जुर्म साबित होगा, वरना वो जुर्म साबित नहीं होगा। और अगर इस तरह से गवाह ना मिलें कि 4 गवाह ऐसे ना हों जिन्होंने सर की आंखों से ऐन उस हालत में देखा हो, तो फिर जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसे मुत्तहम बिलकज़िब कहा जाएगा, और वो बहतान बांधने वाला, मुफ्तरी का लक़ब उसे दिया जाता है कि ये झूठ बोलने वाला है, बहतान बांधने वाला। और बहतान बांधने वाले को शरीयत ने 80 कोड़ों की सज़ा का हुक्म दिया, और 80 कोड़ों की सज़ा के साथ एक सज़ा उसकी ये है कि फिर कभी भी ऐसे शख्स की गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। ये कुरान का फैसला कि इनकी गवाही कभी भी कबूल नहीं होगी जो हद कज़फ़ के लिए अहल हो चुके हैं, जिन्हें हद कज़फ़ लग जाए, बहतान बांधने की वजह से जिन्हें सज़ा लग जाए। हद का मतलब होता है वो सज़ा जो शारे की तरफ से, शरीयत बनाने वाले की तरफ से जो मुकर्रर हो, जिन्हें बहतान की वजह से एक हद लग जाए, सज़ा मिल जाए, तो इनकी कभी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। ये कुरानी फैसला है। और दुनिया के अंदर सज़ा उनकी 80 कोड़े, और आखिरत के अंदर अगर वो अपने उस फेल से तौबा ना करें, यानी कि जिसे दुनिया में सज़ा मिली और वो सुधर गया,
تو تب تو اس کے لیے معافی ہے، لیکن اگر وہ سدھرتا نہیں ہے، اپنے فعل سے توبہ نہیں کرتا، تو آخرت میں اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور جو صورتحال یہ چل رہی ہے، یہاں پر ڈبل گناہ پایا جا رہا ہے۔ نمبر ایک تو بہتان، افتراء، اور نمبر دو ایک مقدس رشتے کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اگر معاملات جو ہیں وہ حقائق کے خلاف ہے، اور یقیناً جو صورتحال نظر آ رہی ہے یہ حقائق کے خلاف ہی لگتا ہے، حقائق کے خلاف ہی ہے، ایسے بہتان باندھنا عقل بھی سے تسلیم نہیں کرتی، تو یہاں پر یہ 80 کوڑوں سے زائد بھی سزا کے مستحق ہیں، اور عدالت جو ہے وہ ان کے بارے میں کڑا سخت سے سخت فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ اچھا، دوسری بات میں یہ عرض کروں گا اسی تناظر کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، آدمی کے جھوٹا، بلکہ ایک حدیث کے اندر تو کذاب کا لفظ استعمال ہوا۔ کذاب کا مطلب سب سے بڑا جھوٹا، کہ آدمی کے سب سے بڑا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ بالکل صحیح، سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ تو لہذا قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو خبر پر کان دھرنے سے پہلے یا اسے آگے پھیلانے سے پہلے فتبینوا ہو، اس کی خوب تحقیق کرو، اور اگر تحقیق نہیں کرتے ایسے ہی آگے پھیلا دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ وہ آدمی جھوٹا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹا ہے جو سنی بات کو آگے پھیلا دے۔ اور معاشرے کے اندر اس بات کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم سب اس مسئلے کے اندر مبتلا ہیں، کوئی بھی اس سے الا ماشاء اللہ مستثنا نہیں، چند لوگوں کے علاوہ جن پر اللہ کا خاص کرم ہوگا کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں بغیر تحقیق۔ دیکھیں، تحقیق کا معیار وہ ہونا چاہیے جس کے اندر اقربا پروری یا ذاتی جو دشمنی ہے یہ چیزیں اس سے قطع نظر ہو جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے مجھے جس سے دشمنی ہوگی تو میں کمزور سے کمزور بات سے بھی دلیل پکڑ لوں گا، مجھے جس سے محبت ہے اس کے بارے میں مضبوط سے مضبوط بات کو بھی میں رد کر دوں گا۔ تو انسان کو غیر جانبدار ہو کے تحقیق کرنی چاہیے اور پھر جا کے کچھ کہنا چاہیے، اور پھر بھی حکم کف لسان کا یہ انسان خاموش رہے، اور اسی کے اندر عافیت ہے۔ یعنی کہ یہ دوسری بات کہ جھوٹا آدمی وہ ہوتا ہے جو سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، اور جھوٹے آدمی کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور تیسری اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے ایسی بات کہے جو اس میں نہیں، تو کہنے والا تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی پہ فحش کاری کا الزام لگایا، حالانکہ وہ فاحش نہیں ہے، تو کہنے والا جب تک خود اس چیز میں، اس فحش کاری میں مبتلا نہیں ہو جائے گا تب تک اسے موت نہیں آئے گی۔ یعنی کہ آج میں کسی کے بارے میں کہوں فلاں ایسا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو جب تک میں خود نعوذ باللہ اس میں مبتلا نہیں ہوں گا تب تک میں مروں گا نہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے، میں جو کہوں گا، جو سوچوں گا، مجھے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے فیس کرنا پڑے گا، اسے بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا کہنا تو دور کی بات ہے، مجھے تو سوچتے ہوئے بھی محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جو سوچتا ہے وہی کرتا ہے، وہی زبان پر آتا ہے، وہی بولے گا، وہی دیکھے گا۔ تو سوچ پر تو پکڑ نہیں ہے، لیکن سوچ کے جو نتائج ہیں ان کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو سبب تو انسان کی سوچ بن رہی ہے نا، تو ہمیں اپنی سوچ کو بھی پاک رکھنا چاہیے اور صاف رکھنا چاہیے۔ لہٰذا کسی بھی شخص کے بارے میں، اور بالخصوص یہ جو باپ اور بیٹی کا مقدس رشتہ ہے، اس کو داغدار کرنے والا یہ دو جرموں کا مستحق ٹھہر رہا ہے۔ ایک تو یہ مقدس رشتے کی توہین کر رہا ہے۔ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ جب تک اس کے پاس وہ شرعی شہادت نہیں ہے تب تک وہ جو بھی کہے گا وہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور دوسری بات، مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس ایویڈنس ہیں تو دیکھیں نا، اگر ایویڈنس ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ ثبوت سچے ہیں تو وہ عدالت میں جائے۔ عدالت میں نہ جانا اس آدمی کے جھوٹا ہونے پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے،
اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ عقل مند آدمی، عقل مند کا مطلب کہ جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، عقل مند کا مطلب وہ ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، جسے جو حق کو قبول کرتا ہے باطل کو رد کرتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی اس الزام کو درست ماننے پر آمادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ محض دشمنی، محض اناد، کہ جب آدمی کچھ نہیں کرتا نا تو وہ گالی بکتا ہے، جو آدمی کچھ نہیں کر سکتا وہ بہتان لگا دیتا ہے، جو آدمی کچھ نہیں کرتا وہ الزام تراشی کو اٹھاتا ہے، اور جو متاثرہ لوگ ہیں، خاندان ہیں، وہ پریشان نہ ہو۔ اللہ رب العزت فیصلہ فرمانے والا ہے، اور یقیناً حق ہی جیتتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ اللہ فیصلہ فرمانے والا ہے، اور اسی کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، بھلائی ہے۔ جب ہمارے معاملے اللہ کے سپرد ہوں گے تو یقیناً اللہ سرفرازی عطا فرمائے گا اور سرخروئی عطا فرمائے گا۔ الزام تو لگانے والوں نے نبیوں پر الزام لگائے، اور دیکھیں آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ الزام لگاتے ہی یہ فحش کام کا ہے، نبیوں پر الزام لگائے، لیکن ان کی برات کا اظہار اللہ نے کیا، اور قرآن نے ان کی برات کا قصہ بیان کیا کہ جب کسی پر کوئی فحش کا الزام لگے تو وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، پھر اللہ اسے جس انداز سے بری کرتا ہے زمانہ دیکھتا ہے، اور اس کی مثال تا صبح قیامت جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ رہتی ہے۔ تو یہ کچھ میری معروضات تھی جو میں نے آپ کے سامنے۔ بہت شکریہ، مفتی بہرام شاہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں۔ اس کے بعد تو کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی کہ جو کچھ ثابت نہیں کر سکتے، جو کسی کو گرا نہیں سکتے، جو غلط کاری کو ہی ڈیفینیٹلی پروموٹ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو مہدی علی کاظمی کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کیس واپس لے لے، ختم کر لے۔ ہر بار اپنایا گیا، اور جب اس نے ہار نہیں مانی، وہ ڈٹا رہا، کھڑا رہا، تو انہوں نے بہتان بازی لگانا شروع کر دی، بہتان، جھوٹے الزامات۔ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں جو ہے ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت، میں کہتی ہوں کہ جو پاک رشتوں کو گندا کرتے ہیں ان کو اپنے گھروں میں ایک دفعہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے رشتے کیا صحیح انداز میں چل رہے ہیں، کیونکہ جب ہمارے اندر کھوٹ ہوتی ہے تو وہی ہم دوسروں میں وہ کھوٹ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔